کام ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں انہوں نے ضائع بھی نہیں ہونا، ہر چیز نے ایک دن ہمارے سامنے آنا ہے۔ وہ دن جو ہے یوم الخلود جس کو قرآن کہتا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ اس دن کی کوئی شام بھی نہیں ہوگی، وہ بس دن ہی دن ہے۔ کہیں قرآن کریم نے اسے 50,000 سنہ کہا، 50,000 سال کا دن، کہیں اسے 1000 سال کا دن کہا ہے۔ تو بہرحال اس کی کیفیت سب کے لیے مختلف ہوگی۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے 50,000 سال کا دن جو ہے وہ 4 رکعتیں، جو عصر کی 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، فرمایا اتنی دیر میں ان کے لیے پورا دن گزر جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی دن ہے، ایک ہی قسم کی کیفیت ہے، لیکن مختلف لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو گزرنے کا احساس ہے وہ مختلف فرما دے گا۔ جن کے لیے یہ تنگی کی گھڑیاں ہوں گی، ظاہر ہے مشکل گھڑی یہاں بھی انسان کو لمبی لگتی ہے، اور آسان گھڑی یہاں بھی انسان کو مختصر لگتی ہے۔ خوشیوں کے سال بھی پلوں میں بیت جاتے ہیں، اور جو غم کے اور دکھ کے پل ہیں وہ بھی صدیاں لگتے ہیں۔ تو اسی کیفیت میں قیامت کا یہ دن بھی ہے۔ کسی کے لیے اتنا طویل ہے کہ 50,000 سال کا دن، مما تعدون، جو تمہارا حساب ہے، قرآن کہتے ہیں جو تمہاری تقویم ہے، یا منٹ اور گھنٹے ناپنے کے جو تمہارے آلے اور نظام ہے اور سسٹم ہے، اس حساب سے وہ 50,000 سال کا دن ہے یا وہ 1000 سال کا دن ہے۔ لیکن حدیث پاک فرماتی ہے کہ کسی کے لیے وہ 4 رکعتوں کی مقدار میں جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو وہ دن برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن بار بار اس دن کو یاد دلانے کا حکم، یاد رکھنے کا حکم فرماتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اب یہ یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے والی جو آیات ہیں، وہ برکت کے لیے میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اسی سورہ مبارکہ سورۃ آل عمران کی وہ بھی آیت ہے۔ بے شک اللہ پر کچھ بھی مخفی نہیں، کچھ بھی پوشیدہ نہیں، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے بالکل واضح ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور سورۃ آل عمران ہی کی آیت ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے، آگاہ ہے دلوں کے راز سے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون واللہ علیم بذات الصدور، سورۃ ہود میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں یا جو کچھ چھپاتے ہیں، یسرون اور یعنی چھپا دیں، یا یعلنون اس کو ظاہر کریں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ بار بار یعنی قرآن کریم کا جس کو ریکرنٹ موٹیو کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے وہ مبارک ارشادات جو بار بار انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، چھوٹا بڑا جانتا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے جانتا ہے۔ پھر فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں ہی یہ آیت مبارکہ ہے کہ بے شک رب کائنات جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے ہر قول کو، ہر بات کو، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر سورۃ لقمان کی آیت ہے الینا مرجعہم فینبئہم بما عملوا فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور، ہماری طرف ہی پلٹنا ہے سب نے، الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں بتائیں گے، خبردار کریں گے جو کچھ بھی وہ کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا غیب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت ہے، انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، زمین و آسمان کا غیب۔ یا جیسے سورۃ نحل میں فرمایا وللہ غیب السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان کا غیب ہے وہ سب اللہ کے سامنے عیاں ہے۔ اور وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور جو قیامت ہے وہ اتنی قریب ہے جیسے کلمح بصر، یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کو دور مت سمجھو، یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہمارے لیے اتنی قریب ہے، کلمح البصر، قرآن کہتا ہے جیسے بالکل آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر جتنی قیامت ہے، اور او هو اقرب، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان کا وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد اس کو وہ یہ کلمح البصر ہی لگتا ہے۔ اب ہم نے جتنی زندگی گزاری ہوئی ہے، ہم میں اسے سالوں میں ماپ سکتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک پل میں یہ 40-50 سال ہم گزارا ہے، 60 سال گزارا ہے زندگی انسان کی۔ تو قیامت کے دن تو سب کچھ گزار چکا ہوگا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔
تو وہ زندگی جس کو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم تو دن کا ایک پل ہم نے گزارا ہے، دنیا میں ہم کتنا جیتے رہے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، یہ پوچھا جائے گا کتنے سال گزارے ہیں، تو اس کے جواب میں انسان کہیں گے سالوں کی بات چھوڑیں، یومن او بعد یومن، دن تھا بلکہ دن بھی کہاں تھا، ہم نے تو بس ایک لمحہ گزارا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے انسان اللہ کو ناراض کرے اور اپنی یہ خواہشیں، جو خواہشوں کا کل عرصہ کتنا ہے، میری خواہشیں کتنا عرصہ میرے ساتھ رہیں گی، اور ان سے اگر میں دو نمبری کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر میں زیادہ مال بھی کما لوں یا کوئی اور چیز خوشی میں حاصل کر لوں، تو وہ خوشی خود کتنے عرصے کے لیے ہے۔ جو انسان 50 سال گزار چکا ہو تو اس کے باقی 10 سال ہیں یا 20 سال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے، تو سب 50 سال اگر گزر گئے ہیں تو 10 اور 20 رہتے ہیں، اور 50 ایک لمحے جیسے لگتے ہیں تو 20 ہمیں کون سا صدیاں لگیں گی، وہ بھی تو لمحہ ہی لگیں گی، کوئی زیادہ لمبا سلسلہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم جھنجھوڑتا ہے انسان کو، کیونکہ رؤوف بالعباد ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ کتنا خوبصورت یہ کلمہ ہے قرآن کریم کا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے اپنا باپ ہی یہ کوشش کرتا ہے نا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گناہوں سے، وہ غلطیوں سے بچے، جس کو محبت ہوتی ہے وہی انسان کی اصلاح کرتا ہے، اس سے بڑھ کے کون محبت کر سکتا ہے؟ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے انسان کا، کائنات کا کوئی فرد انسان سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا وہ محبت فرماتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ آپ کس غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنے لیے وہ فیصلہ کر رہے ہیں جس کو آپ نے ہی بھگتنا ہے، کسی اور نے نہیں بھگتنا۔ یا تو کوئی چیزیں گم ہو جاتی، گم بھی کچھ نہیں ہو جاتا، سب کچھ کا ریکارڈ بھی ہے، اور وہ رب دیکھ بھی رہا ہے آپ کا پل پل۔ اور پھر فرمایا، یہ سورۃ زمر کی آیت ہے، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور، پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے سب نے، اور وہ بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ پھر سورۃ مومن کی آیت ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم دل میں چیز کو چھپا سکتے ہیں، یا ہمارے آنکھوں کے اندر کوئی چیز چھپی ہو سکتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ پھر فرمایا انہ علیم بذات الصدور، شورہ میں ہے، پھر سورۃ حدید میں وہو علیم بذات الصدور، پھر سورہ مجادلہ میں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا ہر غیب جانتا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر حقیقت سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف اور باخبر ہے۔ ما یکون من